وسلام على عباده المصطفى. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سامعین زی وقار وزی محتشم حضرات، آپ سب احباب کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین زی وقار، کسی بھی شے کی تخلیق کا کوئی مقصد ہوتا ہے. میں نے سر پہ پگڑی باندھی ہے، جسے امامہ بھی بولتے ہیں، پگڑی بھی بولتے ہیں. اس کا مقصد ہے، آپ نے سر پر ٹوپی باندھی ہے، ٹوپی پہننے کا بھی کوئی مقصد ہے. کسی شے کی تخلیق، اس شے کی تخلیق خود کچھ مقاصد بیان کرتی ہے. اگر وہ اپنے مقصد میں استعمال نہ ہو یا اس کو اپنے مقصد میں استعمال نہ کیا جائے تو یہ غیر معقول ہے. بیٹا خاموش ہو. جیسا کہ بعض احباب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹوپی جیب میں باندھتے ہیں، موقع دیکھتے ہیں تو ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں. تو ٹوپی کا مقصد سر ڈھانپنا ہے. ٹوپی کا مقصد سر ڈھانپنا ہے، نہ کہ یہ مخصوص اوقات میں سر ڈھانپنا. فضیلت کہہ سکتے ہیں کسی مرتبے میں. اسی طرح میں بات کو لمبا نہیں، مختصر بات کرنا چاہوں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. ایک ہے کہ شے کا مقصد میں بیان کروں، میرے مقصد بیان کرنے میں بھی خطا ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں نے مقصد جس شے کے لیے اس کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، وہ درست ہی نہ ہو سکتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہی نہ ہو، دنیاوی مقاصد ہو، یعنی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. لیکن سامعین زی وقار، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہے، فرمایا ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے. اب رب فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی تخلیق کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی کس کے لیے پیدا کیا؟ تخلیق کے مقصد کیا ہے؟ کہ میری عبادت کریں. اب بتائیں، اللہ فرما رہا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. کہیں بھی قرآن میں اللہ نے تخلیق کا مقصد یہ نہیں بیان کیا کہ صبح سے شام تک تم روزی روٹی کماتے رہنا. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں مقصد ہے. مقصد تخلیق اللہ نے بیان فرمایا ہے، تو فرمایا میری عبادت کرو. فضیلت اس کی علیحدہ ہے، ثواب علیحدہ ہے. کسب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. رزق حلال کمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا ہے. میں فضیلت کا انکار نہیں کر رہا، بات یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کا قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ لوگوں، تمہیں جو میں نے تخلیق کیا ہے، اس تخلیق کا میرا مقصد یہ ہے تم میری عبادت کرو. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیا فرمایا قرآن میں؟ لِيَعْبُدُونَ، عبادت کریں لوگ.
لیعبدون کی تفسیر کی ہے، فرمایا لیعرفون، لوگ میری معرفت حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ میری معرفت حاصل کریں۔ اب اللہ کی معرفت جس کو جتنی ہوتی ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، مجھے بتائیں، ہم مسلمان، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، نام لینے کو دنیا کے لیے شاید کوئی کہہ دے اس کے لیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کتنا عمل اللہ کے لیے کرتا ہوں اور کتنا عمل لوگوں کے لیے کرتا ہوں، میری زندگی کے معمولات میں کتنی اللہ کی رضا شامل ہے اور کتنے میرے معمولات میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ یاد رکھ لو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، پگڑی ہو، داڑھی ہو، جتنی عبادتیں کرنا چاہتے ہو کر لو، جب تک اس میں اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہوگی وہ عبادت ہباء منصورا بیکار ہے۔ اللہ کی عبادت ایسا بیج ہے، بو دینے سے اسے جاگ لگ جاتی ہے۔ جس طرح دودھ کے اندر کاڑ جتنا بھی لو، جتنا مرضی گرم کر لو، کاڑ کے اسے لالو پیلا کر لو، جب تک جاگ نہیں لگے گی دہی نہیں جمے گی۔ اسی طرح سمجھو کہ عبادت جتنی بھی کر لو اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ اب رضا کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ، اب جیسے جیسے معرفت ملتی ہے وہ رضا بھی زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ سامعین عزیز وقار، اپنے آنے کا مقصد پہچانیے، یہاں بیٹھنے کا مقصد پہچانیے، اپنی نماز پڑھنے کے مقصد کو پہچانیے، اللہ کے لیے جتنے عمل کرتے ہو اس مقاصد کے اندر اللہ کی رضا شامل کیجیے۔ سامعین عزیز وقار، زندگی مختصر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمریں کرے سب کی، کہیے آمین۔ اللہ آپ کو 100 سال کی عمر عطا فرمائے، 100 سال اور جئیں، لیکن 100 سال کے بعد بھی چلے جائیں گے۔ میں کہوں 200 سال جی لو، 200 سال بعد بھی چلے جاؤ گے۔ سامعین عزیز وقار، عمل وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مطلب آتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ دوسری جگہ اقبال کہتا ہے، جو میں سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جو میں سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ مطلب یہ آئے، نماز پڑھی ہے، لیکن وہ اکبر صاحب نے فرمایا تھا نا، بابا بلے شاہ نے بھی، کہ انسان نمازیں پڑھے لیکن اندر کی پلیتی سب سے پہلے دھونی ہے۔ یہ اندر کے جو داغ لگے ہیں، اندر کے امراض، صوفی اسی لیے اندر کے امراض کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اندر کا مرض بظاہر تو بڑا اچھا بناتے ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بڑی پیاری بات کی۔ آپ فرماتے ہیں، امام غزالی فرمایا، جب تم وضو کر لو، جب تم وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد وضو ہم وضو کرتے ہیں پاکی کے لیے، وضو کرتے ہیں پاکی کے لیے، منسوس عمل ہے، شریعت کا حکم ہے، پاکی کے لیے وضو کرتے ہیں۔ امام غزالی صوفی آدمی تھے، آپ فرماتے ہیں، لوگوں جب وضو کر لو تو وضو کرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرو۔ آپ بھی اس دعا کو یاد رکھ لیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کرو۔ دعا کیا ہے؟ فرمایا دعا یہ ہے، اے اللہ، جس طرح یہ ظاہری عضو کو میں نے پاک کیا ہے، میرے اندر کو تو پاک کر۔
میں نے ظاہری اعضاء منہ کو پاک کیا، میں نے ہاتھوں کو پاک کیا، میں نے مسح کیا، میں نے پاؤں دھوئے، میں نے اسے پاک کیا۔ میں قدرت اتنی رکھتا تھا کہ ظاہری عضو کو پاک کر سکتا تھا۔ یا اللہ اندر کی بیماریاں تو دھو دے، اب میری اندر کی پاکی تو عطا کر دے، اندر کی پلیتی تو دور کر دے۔ آپ بھی یہ دعا کیا کریں، میرے لیے بھی کیا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے اندر کے امراض کو دور فرما دے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ایک جانا ہے۔ کس کی بارگاہ؟ کبھی سوچا ہے یہاں لوگ پولیس کے پاس جاتے ڈرتے ہیں، ہر بندہ ڈرتا ہے جیل سے، ہر بندہ ہسپتال سے ڈرتا ہے۔ کوئی چاہت سے ہسپتال میں جاتا ہے بیڈ پہ، کوئی جیل میں چاہت سے جاتا ہے۔ نارمل بات کر رہا ہوں، کوئی اور عشق و محبت کی بات میں بات نہیں کر رہا، نارمل کوئی بھی نہیں چاہتا۔ سامعین سی وقار، ان کی کوٹھری میں جانا پسند نہیں ہے۔ سامعین سی وقار، ایک قبر ہے تنہے تنہا، ہر کسی کو پتا ہے وہاں جانا ہے۔ اس کی تیاری کتنی کی، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کیا یہی کیا لوگوں کی عزتیں اچھالی؟ کیا یہی کیا اللہ کے حقوق کو پامال کیا؟ کیا یہی کیا رسول کریم کے دین سے دور ہوئے؟ کیا یہی کیا رسول کریم کی سنتوں سے دور ہوئے؟ کیا یہی کیا اللہ کے قرآن سے دور ہوئے؟ کیا میں پوچھوں اپنے گریبان میں، آپ پوچھئے اپنے گریبان سے، آپ تنہے تنہا پوچھئے، میں بھی تنہے تنہا اپنا محاسبہ کرتا ہوں۔ اے بتا شاہد تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ لوگوں کے لیے تو بہت کچھ کیا، لوگوں کے لیے اپنے اس کپڑے جبے کو پہن کے کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ میری اس ظاہری کپڑوں کی ہیئت کو دیکھ کے لوگ کہیں گے بڑے اچھے لگ رہے ہیں مولوی صاحب، لیکن یاد رکھنا یہ ظاہری حالت کچھ بھی نہیں ہے، حالت وہی ہے کہ میرے من کی پلیتی دور ہو جائے، میرا رب کہے فرشتوں میں دیکھو یہ میرا بندہ جا رہا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ ہاں مذاق نہیں کر رہا، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو فرشتوں بندہ میرا ہے، میرے آگے جھک گیا ہے۔ سرکار مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ سامعین ذی وقار، سامعین ذی وقار، سامعین ذی وقار، اللہ مجھے ریاکاری سے بچا لے۔ سب سے پہلے مجھے بھی میرا عمل اللہ کرے اسی کی رضا کے لیے ہو۔ سامعین ذی وقار، آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آنے کا خطاب شاہ صاحب کریں گے، خطاب شاہ صاحب کریں گے، ان قریب پہنچنے والے ہیں۔ سامعین ذی وقار، محفل کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کے ہو جاؤ۔ کیا میرے ساتھ جملہ دہرائیے، محفل کا ایک ہی مقصد ہے، کیا؟ اللہ کے ہو جاؤ۔ دوبارہ بولی، محفل کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کیا تم ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو؟ کس وقت کا انتظار ہے مجھے اور آپ کو؟ ابھی کون سا وقت آئے گا؟ میں نوجوان دوستوں سے پوچھتا ہوں، کون سا وقت آئے گا؟ تمہارے لیے کھیلنے کا وقت ہے، تمہارے لیے ہر کام کا وقت ہے، نہیں ہے وقت۔ بیٹا یہ بچوں کو باہر لے جاؤ نا، چھوٹے باہر لے جاؤ، باہر لے جاؤ، چلو شاباش، چلو ان کو باہر لے جاؤ بچوں کو۔ سامعین ذی وقار، معذرت جن لوگوں کے بچے کو ہیں، جو چھوٹے بچے، معذرت شور نہیں کریں، پیچھے ان کو بٹھایا کریں۔ چھوٹے بچے بیٹھیں گے مسجد میں، شور ہوگا، ایک تو بولنے والے کا مذہب خراب ہوگا، آپ کو بھی سمجھ نہیں لگے گی، آپ کی بھی توجہ بٹ رہی ہوگی، ایک بات سمجھ لگے گی، ایک بات سمجھ نہیں لگی۔ پیار سے بیٹا بیٹا باہر چلے جاؤ، شاباش شاباش۔ تو سامعین ذی وقار، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ہو جاؤ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں، مدرسے کا کیا تعارف، مدرسہ آپ کا ہے، ہم تو اس دین کے خادم ہیں۔ نہیں کرو بیٹھنے دو، ہم تو دین کے خادم ہیں۔ جو بھی کوئی ساتھی بچہ شور کرے انہیں باہر بھیج دیں، میرے معذرت، پیار سے، غصے سے نہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ آپ کا مدرسہ ہے، ہم خادم ہیں۔ جب تک اللہ نے سانس دی ہے، جب تک تقدیر میں لکھا ہے، مقدر میں لکھا ہے، ہم خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ میری باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں کوئی قابض ہو کے بیٹھ جاؤں گا، یہ خدمت ہے۔ آج کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے کوئی اور ہوتے تھے، آج ہماری ڈیوٹی ہے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، پھر کوئی اور آئے گا، خدمت کرے گا۔ لیکن یاد رکھ لو، میری ہو سکتا ہے آپ کو بات سمجھ آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اہل سنت والو، اسے شکوہ سمجھ لو تمہاری مرضی، اسے نصیحت سمجھ لو تمہاری مرضی، اسے ایک اچھی بات سمجھ لو تمہاری مرضی۔ وہ یہ ہے جو بھی شخص ہو اس کے تقدس کا خیال رکھے، ایک بات۔ پھر جب وہ آ گیا ہے تو تم، میں اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں ہیں آپ کے محلے میں، تو ان سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنا حصہ ملاتے جاؤ، وقت کا ملاؤ، پیسے کا ملاؤ، ان کی حوصلہ افزائی جو بھی ملا، ضروری نہیں ہے پیسہ دو، ضروری نہیں ہے کہ وقت ہی دو، جو حصہ ملا سکتا ہے، یعنی استطاعت رکھتا ہے وقت کی تو وقت بھی دے، پیسے کی رکھتا ہے تو پیسہ بھی دے، اگر استطاعت رکھتا ہے ان کے ساتھ مل کے چلنے کی وہ بھی چلے، یعنی جو حصہ ملا سکتے ہو، بچہ داخل کروا سکتے ہو وہ داخل کروا، ان کے ساتھ مل کے چلو کہ کل قیامت کے دن اگر پوچھ لیا یا اللہ میں تو گیا تھا لیکن تیرے اس بندے نے یہ کیا تھا، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہا کرتے تھے ہم نیکیاں لینے آئے ہیں، دینے نہیں آئے۔ یہ نہ ہو ہم نیکیاں لینے کے چکر میں ہماری نیکیاں ضائع کریں۔ مسجد میں آئیں، پیار محبت سے آئیں اور اسی کو تقسیم کریں، عام کریں۔ اگر کوئی بات ہو، امام بھی آپ کی طرح ایک انسان بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر بھی وہی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر کچھ ہو تو اس کو یا تو علیحدہ بیٹھ کے یا پھر اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، کوئی صورتیں ہیں وہ اپناتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہو دین کا کام کرو۔ مسلک اہل سنت کی صورت میں کوئی بھی تنظیم ہے، وہ چاہے تنظیم رضوی کی ہے، اتاری کی ہے، جلالی کی ہے، قادری کی ہے، نقشبندی کی ہے، چشتی، کوئی بھی شخص مسلک اہل سنت یعنی عقیدہ حقہ اور ثابتہ پر ہے، بس اس کے ساتھ چلنا شروع کر دو، کام کرو۔ کام سے سروکار ہے، کام دین کا کام کرو، تاکہ تم چلے بھی جاؤ گے یاد رکھنا تمہارا نام زندہ رہے گا۔ مجھے بتائیے اتنے سال گزر گئے، سال نہ صدیاں گزر گئی، کبھی آپ نے سنا ہے مجدد الف ثانی کا پالا پڑا تھا بادشاہ اکبر سے؟ تو کبھی سنا ہے اکبر بادشاہ کے لیے کسی نے دعا کی؟ چلو ہم تو مولوی لوگ ہیں، آپ بولتے ہو مولوی لوگ تو مجدد الف ثانی سے دعا کریں گے، چلو مجھے بتاؤ باہر کے لوگوں نے کبھی اکبر بادشاہ کے لیے دعا کی ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی کی؟ اسکول میں کبھی دیکھا ہے؟ کالج میں کبھی دیکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں یاد رکھتا۔ ظالم سے تو یاد رکھتے ہیں اکبر بادشاہ کو، لیکن اچھے لفظوں میں کسی نے بھی یاد نہیں رکھا۔ صدیاں بیت گئی، مجدد الف ثانی کے لیے آج بھی دعا ہو رہی ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ، خدا کی قسم یہ دنیا بھی تمہاری ہے، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پروٹوکول بھی دے گا۔ اللہ کے ہو جاؤ، بس اللہ اس کے رسول کے لیے دین سے وابستہ ہو جاؤ۔ بس ایک ہی میسج ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، وہ اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، حدیث سے جڑ جاؤ، رسول کریم کے طریقوں سے جڑ جاؤ۔ آہستہ آہستہ اندر تبدیلی آئے گی، یکدم نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ آئے گی۔ دینداروں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ احباب کہتے ہیں، ایک جملے سے میں اختتام کروں گا، مدرسے کا تعارف بس یہی ہے، ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے اہداف لمبے ہیں، بڑے ہیں،
اگر اللہ نے موقع بھی دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی دے گا، اور محبت والے تعاون بھی کرتے ہیں اور دوسرے محبت والے وہ اپنا تعاون کرتے ہیں، تو دونوں کو سلام ہے میرا. مجھے کوئی، میں تو خوش ہوتا ہوں کہ میرے پاس تو نیکیاں ہے ہی نہیں بھائی، چلو مجھے وہ کچھ نیکیاں دیتے رہتے ہیں. آپ میری ٹیم سے بھی پوچھیں گے، مجھے کسی سے کوئی نہیں، سب کو سلام ہے، ایک ہی پیغام ہے، کام کرو کام کرو کام کرو، مسلک کا کام کرو بس. کوئی کیا کر رہا ہے چھوڑ دو، میری بات اچھی لگے تو اپنا لو، نہیں اچھی لگتی تو آپ کی مرضی، بس کام کرو. جہاں بیٹھو اسے بولو یار دین کا کام کرو بس، اور جہاں بیٹھو بس دین کا کام ہے، چھوڑو یار وہ بس تو نے کیا کیا. جہاں بیٹھو یہی بات ہوتی ہے، او فلانا مولوی ہے میں، فلانا مولوی ہے میں، فلانا. چھوڑ دو، میری بات اچھی لگتی ہے، چھوڑ دو یہ قصے، اب کام کرو. بھائی یہ کرو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں اپنے حصے کا کام کروں، تو اپنے حصے کا کام کر. یار زندگی مختصر ہے، کچھ کام کر جائیں دین کا بس. چھوڑ دو، میری بات اچھی لگے تو اپنا لیں، نہ لگے تو آپ کی مرضی. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے اندر ہم نے کوشش کی، یہی نہیں ہے، ہم نے اور بہت کوششیں انشاءاللہ. یعنی کہ ناظرہ کی کلاس ہوتی ہے، شروع ہے، حفظ کی ہے، شروع ہے، تجوید کا ہمارے پاس ابھی معاملات ہیں، لیکن ایک دن اس کی بھی کلاس ہوتی ہے، ایک دن اس کی بھی کلاس ہوتی ہے. امداد بھائی آتے ہیں کلاس لینے. آگے تجوید کا مکمل کورس ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہم نے شروع کرنا ہے. آگے درس نظامی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ان قریب شروع کرنی ہے. آگے درس نظامی کے بعد تخصص کی کلاسیں ہیں، وہ بھی شروع کرنی ہے. تخصص الفقہ بھی ہوگا، معقولات بھی ہوگا، یہ آپ پر ہے. دیکھو نا، میں اپنا کام کروں گا. جس طرح میں تمہیں بولوں آؤ پڑھاؤ تو آپ پڑھا سکتے ہو نہیں، میں بولوں فلانی کتاب پڑھاؤ آپ پڑھا لو گے نہیں. آپ کتاب نہیں پڑھا سکتے، کچھ آپ کے کام ہے کچھ میرے کام ہے. میں اپنے کام کروں گا، اب آپ نے اپنے کام کرنے مخلصانہ طور پر. تو اسی طرح ہی یہ منزل چلے گی اور آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ. بہت سارا ویژن ہے، آپ بس ہمارے ساتھ دیجئے، تعاون کیجئے، جو تعاون کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی امانتوں کے ذمہ دار ہیں. ہماری کوشش ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم کریں گے. آپ نے کبھی بھی جو جمعہ پڑھتے ہیں احباب وہ یاد رکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے. میں کہتا ہوتا ہوں ہم نے کوشش کرنی ہے، کام اللہ نے کرنا ہے، توفیق اللہ نے دینی. ہماری کوشش ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ میرے تو پاس کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ کرنا ہے رب کریم نے کرنا ہے. ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہم کچھ محنت کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی. باقی یہی عرض کروں گا آخر میں کہ سرحدوں پہ کچھ لوگ حفاظت کرتے ہیں، نام نہیں میں لیتا، سارے جانتے ہیں. سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں، سرحدوں پہ، بارڈروں پہ مخصوص وردی والے لوگ. بڑی ان کی عزت ہے، ان کی بڑی اتھارٹی ہے، بڑا ان کا مقام ہے، سب کچھ ہے. مجھے اس میں کوئی کلام نہیں ہے. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ سمجھیے. ان کی عزت ہے، ان کی اتھارٹی ہے، ان کا مقام ہے. وہ بڑے عہدے بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ رکھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی سرحد کی، بولیے، آپ کی سرحد کی، آپ کے ملک کی، آپ کے بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں. بات اچھی لگے تو یاد رکھیے گا سامعین ذی وقار، جو لوگ آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں ان کا مقام کتنا ہوگا. جو لوگ آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، علماء حقہ، ان کا مقام کتنا ہوگا، ان کا پروٹوکول کتنا ہوگا، ان کی عزت کتنی ہوگی. تم یہاں دو یا نہ دو، میرے رب کریم نے کل قیامت کے دن ان کو پروٹوکول دیا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، حافظ بھی گیا، حاجی بھی گیا، حافظ بھی گیا، حاجی بھی گیا، شہید بھی گیا. اللہ علماء کو فرمائے گا رک جاؤ. علماء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ کریم ہمیں کیوں روک لیا. علماء یعنی کہ حفاظ چلے گئے، شہداء بھی چلے گئے، حاجی بھی چلے گئے، سب نے بخشش کروائی. اے میرے مالک کریم ہمیں کیوں روک لیا. سیدی اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کتب کے اندر لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی علماء کو فرمائے گا علماء تمہیں اس لیے روکا ہے، حافظ مخصوص بندوں کی شفاعت کرے گا، حاجی مخصوص بندوں کی شفاعت کرے گا، اور اسی طرح شہید مخصوص بندوں کی شفاعت کرے گا. لوگوں انہوں نے مخصوص بندوں کی شفاعت کی، لیکن سنو اللہ کریم نے علماء کو پروٹوکول دیا. فرمایا تم جس کو چاہو آج جنت میں لے جاؤ، جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ.
کتابوں میں حدیث میں آتا ہے، لوگ کہیں گے حضرت ایک بار ہم نے آپ کو وضو کروایا تھا، وضو کا پانی بھر کے دیا تھا، حضرت ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، ہمیں بھی ساتھ لے چلیے۔ اور یہ بڑے کریم ہوں گے کیونکہ اللہ کی صفات کے علماء حق کا مظہر ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن تم کچھ بھی کہو گے، یعنی کہ ہم نے وضو کروایا، یہ کیا، تو یہ اپنی کریمی کے صدقے تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو سامعین عزیز وقار، ان کی قدر و عزت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، یا اللہ علماء حقہ کا ساتھ نصیب فرما، اس ممبر کے تقدس کا یا اللہ مجھے بھی خیال رکھنے کی توفیق، میں بھی ایک انسان ہوں، یا اللہ مجھے بھی توفیق دے میں اس کے ممبر کے تقدس کا خیال رکھوں، اور یا اللہ جتنے لوگ ہیں سب کو ممبر کے تقدس کے خیال کی توفیق عطا فرما۔ اگر یہ ممبر کے تقدس کا خیال نہ رکھا، وہ کوئی ہے، وہ چاہے شاہد ہے چاہے کوئی ہے، یاد رکھ لو دنیا میں تو ہو سکتا ہے تو کسی کو مطمئن کر سکے، دنیا میں تو ہو سکتا ہے پیسہ لے سکے، گاڑی بنا سکے یا عزت بنا سکے، یاد رکھ لے کل قیامت کی رسوائی برداشت نہیں ہوگی کسی سے بھی، کل قیامت کی رسوائی سے بچ۔ اور اگر تو نے اپنے ضمیر میں قیامت کی رسوائی کو رکھا، میرا مالک بڑا کریم ہے، تمہیں اس دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اس دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے اور سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اب یہ ہمارے ہاں میں قاری سلطان صاحب سے کہوں گا یہ دعوت دیں گے قاری عبداللہ صاحب کو انشاءاللہ عز و جل 5 منٹ کے بعد، پھر انشاءاللہ عز و جل یہ نعت پڑھیں گے، نعت کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آنا قبول فرمائے، آپ کی محبتیں، آپ آئے، خصوصی آپ کے لیے لنگر کا بھی بعد میں انتظام ہے، لیکن اصل لنگر یاد رکھ لو ایک ہی لنگر ہے، وہ ایک ہی میسج ہے۔ کیا میں نے بولا؟ اللہ کے ہو جاؤ۔ کیا؟ سارے بولے اللہ کے ہو جاؤ، چھوڑ دو یہ 4 رنگی دنیا ہے، سب کچھ ادھر ہی ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ ہمارے ہاں یہ آپ کی سعادت ہے، میں اب بولوں گا تو آپ کہیں گے اپنی تعریف نہیں، ہمارے ہاں فجر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے اسی مسجد میں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، فجر کے بعد درس حدیث ہے۔ حاجی ارشد صاحب جانتے ہیں، حاجی اسماعیل صاحب بھی ماشاءاللہ جو نمازی ہوتے ہیں، حاجی یوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، عصر کے بعد درس فقہ ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد روزانہ درس قرآن ہمارے 4 پارے پورے ہو گئے، تسلسل 4 پارے پورے ہو گئے، 5واں پارا انشاءاللہ اب ان قریب شروع ہو جائے گا، اور ہفتہ اتوار ہمارا درس شمائل ترمذی ہوتا ہے۔ دعوت دوں گا دوستوں کو، احباب کو، اس موقع کی مناسبت سے تشریف لائیے، قرآن سے جڑ جائیے، آئیے روزانہ عشاء کی نماز یہاں پڑھیے، قرآن سے جڑ جائیے، محبتیں تقسیم کیجئے، محبتیں عام کیجئے، ہفتہ اتوار شمائل ترمذی کے درس میں شامل ہو جائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہماری جو لائن ہے، جو ہماری شارع ہے، جو ہماری سڑک ہے، یا اللہ یہ سیدھی گنبد خضرا سے جڑتی ہوئی رب کریم تک چلی جائے اور رب کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم۔